إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل في القرآن المجيد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله في الجنة مثله. تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں اس دار فانی میں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار اور ضائع نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے ہمارے گائیڈنس کے لیے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جاری و ساری کیا جس سلسلے کی آخری کڑی ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بدریہ اسلام ہم تک پہنچا اور ہمیں اچھائیوں اور برائیوں جیسی صفات کا علم ہوا اور اسی طریقے سے اسلامی طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ ڈھنگ معلوم ہوا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین اور حاضرین جمعہ، اس مختصر سی تمہید و تسلیم اور حمد و ثناء کے بعد اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آنے کی کوشش کروں گا. آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت میں آپ لوگوں کے سامنے لب کشائی کرنے والا ہوں وہ دراصل ہے تعمیر مساجد کے فضائل. یعنی آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم تعمیر مساجد کے کیا کیا فضائل ہیں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. اور اس موضوع کو انتخاب کرنے کا جو میرا ریزن اور وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دراصل میں پچھلے ہفتے اس مسجد میں آیا ہوا تھا اور اسی طرح عزیزم قمر الدین صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور آنے کا مقصد دراصل تھانے کی ایک چھوٹی سی مسجد ہے اس کی توسیع کے چندے کے سلسلے میں میں آیا ہوا تھا توسیع دینے کے لیے. تو عزیزم قمر الدین صاحب نے مجھے اس کی اجازت بھی دی اس جمعہ کو اور ساتھ ہی ساتھ خطبہ جمعہ پڑھانے کی بھی اجازت دی. اللہ انہیں جزائے خیر دے اور ان کو صحت تندرستی سے نوازے آمین. تو اسی مناسبت سے میں نے اپنے اس موضوع کا انتخاب کیا. تو اس موضوع میں ہم تعمیر مساجد کے ساتھ ساتھ مسجد کسے کہتے ہیں، مسجد کیا ہے اور اسی طرح مساجد کے کیا کیا فضائل ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اسے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. اور اسی طرح تاریخی اعتبار سے ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ روئے زمین پر آن دی ارتھ سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی، اس کے بعد کون سی تعمیر کی گئی، اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے. پھر اس کے بعد تعمیر مساجد کے مقاصد کیا ہیں، یعنی مسجد تعمیر کرنے کی مقصد کیا ہے، اس کا ایم کیا ہے، اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے. اور اسی طرح تعمیر مساجد کے فضائل کیا ہیں اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے. اور تعمیر مساجد کے بعد اس کی آباد کاری کے کیا کیا فضائل ہیں، کیا کیا ورچوز ہیں، اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے. پھر آخر میں جو لوگ مساجد میں تخریب کاری کا عمل کرتے ہیں، فتنہ مچانے کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا وارننگز ہے، کیا کیا وعید ہے، اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. محترم سامعین، اسلام میں مساجد کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے. مسجد اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے جہاں مسلمان کم از کم 5 مرتبہ جمع ہوتے ہیں اور اسلام کا سب سے اہم فریضہ نماز ادا کر کے اپنے دلوں کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں. مسجد وہ مقام ہے جہاں اللہ کے بندے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اس کی بندگی کا اظہار کرتے ہیں. مسجد وہ جگہ ہے جہاں مالدار و نادار، امیر و فقیر، عالم و جاہل، بچے جوان بوڑھے سب
بلا تفریق ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کی بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے گنہگار بندے اپنے گناہوں پر آنسو بہاتے، توبہ استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اسے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم سامعین اور حاضرین جمعہ، اس مختصر سی تمہید انٹروڈکشن کے بعد آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسجد کیا ہے، مسجد کا لغوی معنی کیا ہے، اس کی لٹریری ڈیفینیشن کیا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مسجد یہ جو لفظ ہے یہ سجدہ یسجد سے مشتق ہے، اس سے کریٹ کیا گیا، اس سے بنایا گیا، جس کے معنی ہے سجدہ کرنا، اور عربی گرامر کے حساب سے اس میں ظرف مکان کہتے ہیں، جس میں کسی کام کے کرنے کا عمل واقع ہو، یعنی کسی جگہ میں کسی کام کے کرنے کا عمل واقع ہو۔ تو اس کے مطابق مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں سجدہ کرنے کا عمل واقع ہوتا ہو، یہ ہے اس کی لغوی تعریف۔ آئیے اس کی اصطلاحی تعریف جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی ٹرمینالوجی کا ڈیفینیشن کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مسجد کہتے ہیں والموضع الذی یسجد فیہ وکل موضع یتعبد فیہ فہو مسجد، یعنی وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جائے اور ہر وہ جگہ جہاں عبادت کی جائے وہ مسجد ہے۔ تو اس کے حساب سے مسجد کہتے ہیں ہر وہ جگہ جو نماز کے لیے خاص کر لیا گیا ہو اور وہاں باجماعت آذان و اقامت کے ساتھ نماز ہوتی ہو، وہ جگہ مسجد کہلاتی ہے، یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اب آئیے مساجد کے کیا کیا فضائل ہیں اس کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں مساجد کی کیا فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے مساجد کے سلسلے میں کیا فرمایا، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی فضیلت کے سلسلے میں کیا کہا، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک مساجد وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں، وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس مسجد میں نماز بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے۔ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہی ایسے لوگ ہیں جو دنیا و آخرت میں ہدایت یافتہ ہیں، گائیڈڈ لوگ ہیں۔ یعنی اس آیت میں چار اہم باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مساجد کی نسبت اپنی جانب کی، یعنی مساجد کو اپنے نام کے ساتھ کمبائن کیا، جوڑا ہے، جس سے مسجد کی شرف اور اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مساجد اللہ کہہ کر مساجد کی شرف و فضیلت کو بتایا ہے، اس کو اجاگر کیا۔ پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ان مومنین کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے جو لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، اسے آباد کرتے ہیں، اور اس مسجد میں نماز بھی ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور سوائے اللہ کی کسی کے نہیں ڈرتے، تو ان مومنین کی فضیلت کا بھی اس آیت میں پتہ چلتا ہے۔ اور تیسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ مساجد تعمیر کرنا اور تعمیر کرنے کے بعد اسے آباد رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور چوتھی سب سے اہم بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ مساجد تعمیر کرنا، اسے آباد کرنا، اس میں نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، اور سوائے اللہ کی کسی سے نہ ڈرنا، یہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا و آخرت میں ہدایت یافتہ لوگ ہیں، کامیاب و کامران لوگ ہیں۔ تو چار اہم باتیں اس آیت میں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، اور اسی طرح مسجد کے فضائل کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی فضیلت کے سلسلے میں فرمایا من بنا مسجد للہ بنا اللہ لہ فی الجنہ مثلہ، کہ جس نے مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اسی کے مانند گھر بنا کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے مسجد کی فضل کا پتہ چلتا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ تھے کچھ فضائل قرآن حدیث کی روشنی میں جو ابھی ہم نے جانے۔ اب آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاریخی اعتبار سے، میں سرسری طور پر بتانے کی کوشش کروں گا کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ وہ یہ کہ روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو روئے زمین پر سب سے پہلے جو مسجد تعمیر کی گئی، بنائی گئی، وہ کیا ہے؟ المسجد الحرام ہے، جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، تعمیر کیا۔ اور اسی طرح روئے زمین کی سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے۔ اس کا اس بات بھی اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ کہاں ہے؟ وہ مکہ میں۔ اور وہ گھر کون سا ہے؟ المسجد الحرام، جو بابرکت اور ہدایت والا ہے سارے جہاں والوں کے لیے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روئے زمین پر آن دی ارتھ سب سے پہلے مسجد المسجد الحرام بنائی گئی جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ اور اسی طرح اس کے بنانے والے کون ہیں؟ تو اس سلسلے میں علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے فرشتوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، بیت المعمور کے ٹھیک ٹھاک اس زمین پر قائم کیا۔
پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے قائم کیا، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیخ علیہ السلام نے اس کو قائم کیا، پھر اس کے بعد طوفان نوح میں یہ عمارت غائب ہو گئی جو کئی سالوں تک نہیں گئی. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس مقدس گھر کی تعمیر کی، جس کا اس بات اللہ تعالیٰ قرآن میں اس طرح فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے ان کے صاحب زادے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے تو یہ کہتے جاتے تھے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول کر، انک انت السمیع العلیم، اور تو سننے والا جاننے والا. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر، المسجد الحرام کی تعمیر کس کے ذریعے کرائی گئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے کرائی گئی. اور اسی طرح روئے زمین کی دوسری مسجد وہ کون سی مسجد ہے؟ وہ مسجد اقصیٰ ہے جو فلسطین میں واقع ہے، ہم میں سے ہر کوئی شخص جانتا ہے. اور اس کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے کروائی گئی. اور اس کا اس بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتا ہے جس میں ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ ای مسجد اودع اول، اے اللہ کے رسول سب سے پہلے مسجد کون سی بنائی گئی روئے زمین پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے. پھر سوال کیا ثم ای، پھر کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ بیت المقدس اس نام سے ہم جانتے ہیں، یہ روئے زمین کی دوسری مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روئے زمین پر سیکنڈ جو مسجد بنائی گئی وہ کون سی ہے؟ وہ مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس. اور اسی طرح اسے بنانے والے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ہے. اس کا اس بات بھی طبرانی میں رافع بن عمیرہ کے اس الفاظ سے ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان داؤد علیہ السلام ابتداء ببناء بیت المقدس، کہ سب سے پہلے بیت المقدس کی بنیادیں رکھنے والے کون ہیں؟ داؤد علیہ السلام. ثم اوحى اللہ الیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جانب وحی کی انی لاقضی بناءہ علی ید سلیمان، کہ میں بیت المقدس کی تعمیر و تجدید کا مکمل کام سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں کے ذریعے کراؤں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کے بنانے والے کون ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام. تو یہ تاریخی اعتبار سے ہم نے یہ چیز جانی. اور اسی طرح تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے جو مقام قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی تاسیس رکھی گئی. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مسجد نبوی کی تاسیس بھی آپ کے ذریعے اس وقت رکھی گئی جب آپ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں ٹھہرے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد قباء مسجد نبوی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے اجتماع کی، ان کی گیدرنگ کی ایک مخصوص جگہ بن جائے اور یہ اسلام کا اول مدرسہ بن جائے تاکہ لوگ وہاں اسلامی تعلیمات سے فیضیاب ہوتے رہیں اور اجر و ثواب کماتے رہیں. تو اس طرح شروعات ہوئی مساجد کی تعمیر و تجدید کا کام جو اب تک چلا آ رہا ہے الحمدللہ. تو یہ تاریخ اعتبار سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی شارٹ میں. اب آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسجد بنانے کا مقصد کیا ہے، مسجد کیوں تعمیر کی جاتی ہے، کیا ریزن ہے، اس کا ایم کیا ہے، اس کا پرپس کیا ہے. آئیے اس کو ہم تفصیلاً جاننے کی کوشش کرتے ہیں ترتیب ہوا. تو سب سے پہلا مقصد مسجد تعمیر کرنے کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر تقویٰ اور روحانیت پیدا کرنا. مسجد بنانے کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ایک بندے کے اندر تقویٰ اور روحانیت پیدا ہو جائے، یعنی اس کے اندر ایسا داعیہ پیدا ہو جائے کہ وہ برائی سے رک جائے اور وہ نیکی کے کام کے کرنے پر آمادہ ہو جائے. تو مسجد بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک مسلمان کے اندر تقویٰ اور روحانیت پیدا کرنا. اور اس کا اس بات بھی اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو مسجد میں ادا کی جاتی ہے وہ ایک انسان کو منکرات اور فحاشات سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو مسجد میں جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ انسان کو کس سے روکتی ہے؟ فواحشات سے، منکرات سے روکتی ہے. یعنی جو شخص 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہے اور دیگر جتنے بھی لغویات ہیں اس سے وہ بچا رہتا ہے، سیف رہتا ہے، بنسبت اس کی جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو برائیوں کی دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے برخلاف ایک نمازی کے. تو مسجد بنانے کا پہلا مقصد مسلمانوں کے اندر تقویٰ اور روحانیت پیدا کرنا. اور اسی طرح مسجد بنانے کا مقصد دوسرا مقصد یہ ہے کہ ایک پرسکون ماحول کا قیام کیا جا سکے، یعنی ایک ایسا ماحول بنایا جائے، کریٹ کیا جائے جو ریسٹ فل ہو، پیس فل والا ہو. تو مسجد بنانے کا مقصد ایک ایسی جگہ کا انتخاب کرنا، ایک ایسا جگہ بنانا جہاں بندہ آ کر اپنی بے چینی کو ختم کر سکے. جیسے کہ ابھی رفیع نگر کی مارکیٹ میں اتنی شاندار مسجد بنائی گئی ہے، جب میں پہلی مرتبہ آیا تو مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. وہاں شور غل، اتنی نوائز پولیوشن تھی، لیکن جب یہاں آیا تو ایسا لگا ہی نہیں کہ بازو میں مارکیٹ بھی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی مسجد ہے. اور مسجد بنانے کا دوسرا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک ایسا ماحول بنایا جائے جو ایک دم بالکل پیس فل والا ہو، ریسٹ فل ہو، پرسکون ماحول.
جہاں لوگ آ کر اپنی انزائٹی کو دور کر سکیں، اسلامی تعلیمات سے فیضیاب ہو سکیں. یہ مسجد بنانے کا دوسرا ریزن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اور اسی طرح مسجد بنانے کا تیسرا ریزن یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے، ایک ایسے پلیس کا سلیکشن کیا جائے جہاں بندہ آ کر اپنی مرادیں رکھ سکے، اللہ سے مدد مانگ سکے، غیروں کے پاس جانے کے بجائے وہ مسجد میں آئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ استوار کرے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے غیروں کے مانگنے کے بالمقابل. تو مسجد بنانے کا مقصد ایسی جگہ کا انتخاب کرنا جہاں بندہ اپنی مرادیں رکھ سکے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکے، نماز کے ذریعے مسجد میں ادا کر کے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اے ایمان والو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. یعنی وہ جو نماز ہے مسجد میں آ کے ادا کرنی ہے، اس کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو یہ 3 مقاصد تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یعنی تعمیر مساجد کے مقاصد جو میں نے آپ کے سامنے ترتیب اور رکھی، یہ مقاصد. اب آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تعمیر مساجد کے فضائل ہیں، یعنی مسجد بنانا، اس کی تعمیر کرنا، اس کو بلڈ اپ کرنا، اس کا مقصد کیا ہے. تو دراصل مسجد بنانا یہ ایک بہترین عمل ہے، لوگوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور سے ان لوگوں کو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال عطا کیا ہے، نوازا ہے. کیونکہ ضروریات زندگی سے اگر فاضل مال کہیں لگایا جائے، انویسٹ کیا جائے تو مسجد تعمیر کرنا ہے. کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کے بدلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے اسے جنت میں گھر بنا کر دیا جائے گا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من بنا اللہ مسجدا کمفحص قطعۃ واصغر بنى اللہ لہ فی الجنہ مثلہ. یعنی جس نے پرندے کی گھونسلے کے مانند یا اس سے چھوٹی مسجد بنائی، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا کر دے گا. یہ اس کو بینیفٹ ملنے والا ہے آخرت میں. تو مسجد بنانا کیا ہے؟ یعنی آخرت میں اپنا گھر بنانے جیسا. اور اسی طرح مسجد بنانا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. یعنی ایک انسان اگر مر جائے، جس کے پاس اتنا مال و زر ہے، مال و اسباب ہے، لیکن مرنے کے بعد وہ کچھ بھی نہیں لے کر جاتا. لیکن مسجد تعمیر کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا. آخرت کا اکاؤنٹ اس کا فریز نہیں ہوتا، کلوز نہیں ہوتا، بند نہیں ہوتا، بلکہ جاری و ساری رہتا ہے. تو ہمیں تعمیر مساجد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اور اس کا اثبات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے ہوتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان مما یلحق المؤمن من عمل وحسنات بعد موته، یعنی وہ اعمال جو مومن کو اس کے موت کے بعد ملتے رہتے ہیں، جو بھلائیاں، جو خیرات جو ان کو ملتے رہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ علما علمہ ونشرہ، وہ علم ہے جو اس نے کسی کو سکھا دیا، پھیلا دیا. اور اسی طرح وہ ولدا صالحا ترکہ، نیک اولاد جو اس نے اپنے بعد چھوڑی، تو جو اولاد ان کے لیے دعائیں کریں گی تو اس کو اس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد ملے گا. اور اس کے بعد کہا وہ مصحفا ورثہ، یا قرآنی نسخہ جو اس نے کسی کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا، تقسیم کر دیا، بانٹ دیا، کسی کو اس کو وارث بنا دیا، تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے اس کو اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا. پھر آگے کہا او مسجد بنا، یا کسی نے مسجد تعمیر کر دی تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے. تو میرے بھائیوں، تعمیر مساجد کے بہت زیادہ فوائد ہیں. اور فائدہ یہ ہے کہ اس کو جنت میں گھر ملے گا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا، جاری و ساری رہے گا. اور اسی طرح ابھی ہم نے تعمیر مساجد کے فضائل کو جانا. اب آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسجد کو آباد کرنے کے کیا کیا فضائل ہیں. تعمیر مساجد تو ہو گئی، مساجد کی تعمیر ہو گئی، لیکن اس کو آباد رکھنا بھی نہایت ضروری ہے. یعنی یہ نہیں کہ آدھی صف ہو رہی ہے بمشکل، یا پھر ایک صف ہو رہی ہے، ایسا نہیں، بلکہ مسجدوں کو آباد کیا جائے 5 وقتہ نمازوں کے ذریعے. لیکن افسوس کا مقام ہے، بہت ساری ایسی مساجد ہیں، بڑی عالی شان مساجد ہوتی ہیں، لیکن وہاں مصلی نہیں رہتے. لیکن الحمدللہ یہاں میں نے دیکھا عصر کے وقت ماشاءاللہ بڑی جماعت بھری ہوئی تھی، بہت خوشی ہوئی. اور ماشاءاللہ ابھی تو اذان سے پہلے ہی پوری پبلک بھر گئی ماشاءاللہ. لیکن دوسری جگہ یہ المیہ ہے، یہ حال ہو گیا کہ وہاں مصلی ہے ہی نہیں، روحانیت ہی ختم ہو گئی. حالانکہ مسجد کو آباد کرنا چاہیے، اس کے بھی اپنے ایک فضائل ہیں. فضائل کیا ہے؟ کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے عرش بری کے سائے میں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا قیامت کے دن. یعنی نفسی کے وقت ایسا شخص، یعنی نفسی کا عالم جب ہوگا قیامت کے دن، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے بھاگے گی، یہ عالم ہوگا. ہر کوئی یہ چاہے گا کہ ایسی جگہ مل جائے جہاں میں جا کر ایک دم سکون سے بیٹھ سکوں. تو ایسے وقت میں ایسے شخص کو سایہ ملے گا جو تعمیر مساجد کے بعد اس کی آباد کاری کی فکر کرتا ہو، اسے آباد رکھنے کی، اسے ویران ہونے سے بچانے کی فکر کرتا ہے. تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا.
جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، یہ 7 ایسے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کا سایہ ملے گا اس دن جس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ امام عدل، انصاف کرنے والا حاکم امام، اور اسی طرح وہ شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی پوری جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی۔ اور اس کے بعد کہا ورجل قلبہ معلق فی المساجد، ایک ایسا شخص جس کا دل مسجد کی دیکھ ریکھ میں، اس کی آباد کاری میں، اسے آباد رکھنے میں لگا رہتا، اس کی فکر کرتا، تو ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے قیامت کے دن ہوگا۔ اس سے یہ فائدہ ہے، تو ہمیں اس کی آباد کاری کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اور بھی اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں، فوائد ہیں، وہ یہ کہ جو لوگ مسجد کو آباد کرنے کے لیے جاتے ہیں راتوں کو، تو ایسے شخص کو کل قیامت کے دن مکمل نور ملے گا، کمپلیٹ فل لائٹ اس کو ملے گی۔ بہت خوشخبری کی بات ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو رات کی تاریکی میں مساجد کی جانب آتے ہیں اسے آباد کرنے کی، تو انہیں کس چیز کی خوشخبری دے دیجئے؟ بالنور التام، مکمل نور کا، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ تو تعمیر مساجد کے بعد اسے آباد کرنے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ ایسے شخص کو مکمل نور بھی ملے گا، سائے کے ساتھ ساتھ اس کو مکمل نور بھی ملے گا۔ اور اسی طرح جو لوگ تعمیر مساجد کے لیے مسجد کی جانب جاتے ہیں، تو جو ان کی جو قدم ہے دونوں، تو اس میں سے ایک قدم اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے اور دوسرا قدم اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور اس کا اس بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول سے ہوتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تطہر فی بیت، جس نے اپنے گھر میں وضو بنایا، ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی جانب وہ چلا، اس لیے لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، تاکہ وہ اللہ کے فرائض میں سے کسی ایک فریضے کو ادا کر سکے، یعنی 5 نمازوں میں سے کسی ایک نماز کو ادا کر سکے۔ تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کانت خطوتاہ، تو اس کے دونوں قدموں میں سے احداہما، ایک کیا کرتے ہیں تحط خطیۃ، اس کے گناہ کو کیا کرتے ہیں؟ مٹاتے ہیں، ختم کرتے ہیں، والاخری ترفع درجۃ، اور دوسرا جو قدم ہے اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ تو آباد کاری کے یہ فضائل میرے کو، تو ہمیں آباد کاری کی بھی فکر کرنی چاہیے، مسجد کو آباد رکھنا چاہیے، ایسا نہیں کہ اسے ویران چھوڑ دیا جائے، بے آباد چھوڑ دیا، ایسا نہیں، بلکہ اس کی آباد کاری کی بھی فکر کرنی چاہیے، اس کے بھی اپنے اپنے فضائل ہیں۔ اور محترم سامعین، اب آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ مسجد کو ویران اور بے آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے کیا کیا وارننگس ہیں، کیا کیا وعید ہے، آئیے اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ یعنی جو لوگ مسجد کو ویران اور بے آباد، اس میں تخریب کاری اور اس میں فتنہ مچانے کا جو کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ظالم کہا ہے، ظالم۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو ظالم کہہ دے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی دور ہو گیا، بخشش کی تو بات ہی نہیں آتی۔ اور ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ذلت و رسوائی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی مساجد سے روکتا ہے۔ کس لیے روکتا ہے؟ ایوز طرف یہ اسمہ، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، اس چیز سے روکتا ہے، تو ایسے شخص کو ظالم کہا ہے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ مسجد میں ڈرتے ہوئے آئے اللہ تعالیٰ سے۔ پھر ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو ہمیں تخریب کاری سے بچنا چاہیے، اسے بے آباد ویران نہیں چھوڑنا چاہیے، اس میں فتنہ فساد نہیں مچانا چاہیے، اس چیز سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسے شخص کو ظالم کہا گیا۔ اور ان کے لیے یہ وعید ہے کہ دنیا میں ذلت و رسوائی، آپ سنتے ہوں گے آئے دن اخبارات میں بھی کہ اس نے مسجد کو منہدم کرنے میں اس کا ہاتھ تھا، تو اس کے ساتھ ایسا ایسا ہوا، تو یہ دنیا میں اس کو ذلت و رسوائی ملتی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اب میں اپنی بات کو علامہ اقبال کے شعر میں ختم کرنا چاہتا ہوں، جس میں علامہ فرماتے ہیں مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اب آخر میں دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق دے، آمین، اور مساجد کا احترام کرنے کی توفیق دے، اور تعمیر مساجد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دے، آمین، اور اسی طرح اسے آباد کرنے کی توفیق دے، اور ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ دے، اور ہم میں سے جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان سے قرض کے بوجھ کو ہٹا دے۔ الہ العالمین، جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
من بنى لله مسجدا بنى الله له في الجنة مثله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر اتقوا النار ولو بشق تمرة. محترم سامعین، ایک ضروری بات یہ بھی تھی، دراصل میں تھانے باغلے اسٹیٹ انڈیا نگر سے ایک چھوٹی سی مسجد کی توسیع کے چندے کے سلسلے میں آیا ہوں، اور یہ چھوٹی سی مسجد بڑے ہی محنت و مشقت سے دیگر مسالک اور مراٹھیوں کے گڑھ میں قائم کی گئی ہے، اور اس مسجد کو اور زیادہ وسیع کرنے کے لیے مسجد سے متصل ایک جگہ کا سودا 36 لاکھ روپے میں کیا جا چکا ہے، جس میں سے الحمدللہ 12 لاکھ روپے ادا کیے جا چکے ہیں اور مزید 24 لاکھ روپے ادا کرنا باقی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں کے مقامی افراد میں اتنی استطاعت نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ وہ تنہا اس حقیر رقم کو، اس بھاری رقم کو ادا کر سکیں۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ہمارا تعاون کریں تاکہ یہ چھوٹی سی مسجد جلد سے جلد وسیع ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے آخرت کے گھر کی بھی تیاری کر سکیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من بنى للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اسی کے مانند گھر بنا کر دیا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرة، کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو اگرچہ کھجور کی گٹلی کو نہ ہو، یعنی کھجور کی گٹلی صدقے کے طور پر دے کر اپنے آپ کو اگر جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو بچا لیجیے اپنے آپ۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ہمارا تعاون کریں تاکہ یہ مزید جلد سے جلد وسیع ہو جائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. اقيموا الصلاة.